سب سے پہلے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی ایسا پیٹرن فالو کیا جائے کہ ہم بہت ایزیلی اس پہ کام کر سکیں؟ بالکل. اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ نفس جن کے مراد کے خواہشات، ان کی 3 اقسام ہیں. دے آر 3 کیٹیگریز. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سمجھ لیں کہ آپ کا نفس کہاں پر موجود ہے اور آپ اس کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں. پہلے ہوتا ہے نفس امارہ. نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو ایک عام انسان وہ اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے خطائیں کرتا ہے، پھر اس کا وہ اپنے نفس کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی جو اس کی خواہش کہتی ہے وہ ویسا عمل کرتا ہے. اسے گناہ نہیں لگتا ہے. ایک انسان مثلا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے میں اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اب اسے لگتا ہی نہیں کہ سچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ ہر بات جھوٹ اتنی آسانی سے بولتا ہے کیونکہ اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو گے، ایسا کرو گے تو تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں گی. وہ اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہے. اور پھر وہ اس سے پارٹ نہیں بنتی بلکہ وہ اس پہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. ڈھیٹ سے مراد کہ اسے وہ گناہ ہی نہیں لگتا اور وہ اس خواہشات کے لیے ہر برے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ نفس کی بات مانتا ہے، رب کی بات نہیں مانتا، اور پھر اس پہ ثابت قدم رہتا ہے. تو ایسے نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اچھا، دوسری کیٹیگری جو کہلاتی ہے وہ ہے نفس لوامہ. یہ ہر عام انسان میں جو ایمان رکھتے ہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ملامت کرنے والا نفس. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی سرونٹ ہے یا آپ نے کسی کو بلا وجہ کچھ کہہ دیا، بعد میں آپ کو ملامت ہو کہ یار یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا یا مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، حالانکہ آپ نے جو وہ کیا وہ غلط تھا، لیکن آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، آپ کا ذہن یعنی آپ کا ضمیر اگر زندہ ہے. بالکل بالکل. ضمیر کہہ لیں آپ اس کو یا نفس کہہ لیں کہ آپ کو ملامت کر کے نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر آپ اس کی معذرت کر لیتے ہیں یا نہ بھی کریں لیکن آپ کو ندامت ہوتی ہے. تو یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے جو قرآن، اور اسے کہتے ہیں ملامت والا نفس. یہ نفس ہر ایمان والے کے اندر ہوتا ہے جو بھی مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ندامت ہوتی ہے کہ یار یہ غلطی ہوئی ہے. اور یہ اچھا ایک کیٹیگری. تیسری کیٹیگری ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہی کیٹیگری ہے جب انسان پیوریفیکیشن کی طرف آ جاتا ہے اور وہ نفس کے بجائے رب کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ بن جاتا ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. اب آپ اگر اجازت دیں تو میں بتا دوں کہ آپ نے فرمایا کہ کس طریقے سے ہم اس نفس کو روک سکتے ہیں اور اپنی اس کیٹیگری کو بہتر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا نفس جو ہے نفس لوامہ یا امارہ کی طرف جا رہا ہے اور آپ اپنے خواہشات کے لیے، مثلا کوئی بھی شخص اپنے خواہشات کے لیے کچھ بھی قدم اٹھا لیتا ہے اور پریشان ہے کہ میں اگر اس خواہشات کو نہ کروں تو پریشان ہو جاتا ہوں، وہ کیسے اپنے آپ کو روکے؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جائز چیزوں کو روکنا شروع کر دیں جس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی روکنا شروع کر دیں گے جو بہت ناجائز ہے. مثال کے طور پر پھر میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. اگر آپ کا ابھی پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے لیکن ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے، اگر آپ پانی پئیں یا ٹھنڈا پانی پئیں دونوں جائز ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، نفس کی نہیں سننی کہ ٹھنڈا نہیں پینا بلکہ پانی پی لینا ہے، تو کیا ہوا کہ آپ نے اس کی مخالفت کی کس بات کی؟ جو آپ کی خواہش تھی. اسی طریقے سے اگر آپ کا ابھی چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ چائے نہ بھی پئیں تب بھی کوئی ملائکہ نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ وہ جائز کام جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن ہم نے ضرورت بنا لی ہے، تو یعنی ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوگا چھوٹے چھوٹے کاموں سے. بالکل پھر تو روزہ ایک بہت بہترین طریقہ ہے. الحمدللہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور پھر اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ جو علماء کرام فرماتے ہیں جب نفس بھوکا ہوتا ہے نا تو وہ پھر کیا آتا ہے، جب وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا یا تو پھر وہ انسان خواہشات نفس زیادہ نہیں بڑھتی. تو روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو حضور فرمایا روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہی ایسی ہے کہ جو برائی سے آپ کو روکے گی، جو بدی سے آپ کو روکے گی. تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی خواہشات نفس کمزور ہونا شروع جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس روزے کی برکت سے آپ ہر وہ کام جو ناجائز، جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ٹھیک نہیں ہوتے، آپ بچنا شروع جاتے ہیں. تو سب سے پہلے، اور روزہ صرف رمضان میں یہ فرض نہیں، یہ تو فرض ہے، لیکن آپ نفلی روزے بھی روکے رکھیں تاکہ آپ کے اندر وہ پیوریفیکیشن والی عادت بڑھتی جائے اور نفس کی بات ماننے کے بجائے آپ رب کی بات ماننا شروع کریں.